علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ بڑا نیچرل فلو ہے. آپ دیکھیں مولا سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو حمد کیسے کرو پھر نعت کیسے کرو, کہ انہ ولی الحمید, وہی مالک و مختار, وہی لائق حمد. اور اس نے ہم پر یہ احسان کیا. حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر کہ اس نے احسان کیا ہے کہ سید الانبیاء کو بھیجا ہے, مبعوث فرمایا ہمارے درمیان. یعنی حمد کبریا ہو اور اس کے فوراً بعد نعت مصطفیٰ کا بیان ہو, یہ ائمہ علیہ السلام کو مطلوب ہے. واہ واہ واہ, صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ مادی نعمتوں میں بھی حکم ہے کہ جس وسیلے سے نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرو. سبحان اللہ. بے شک مادی نعمتوں میں بھی آپ کی کسی نے مدد کی, آپ کی اچھی جاب لگ گئی, آپ کی کسی نے مدد کی, آپ کے لیے گھر کا اہتمام ہو گیا, آپ کے لیے کسی نے مدد کی, آپ کے سفر کا اہتمام ہو گیا, آپ کے لیے کسی نے مدد کی, آپ کے بچے کے لیے کوئی کام ہو گیا, آپ کی بیماری دور ہو گئی فرض کیجئے, تو فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بے شک اسی نے یہ اہتمام کیا ہے. در حقیقت تو تمام افعال خیر تو اسی کی طرف پلٹتے ہیں. لیکن وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں حدیث موجود ہے, من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل, جو نعمت پہنچانے والی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا, لم یشکر اللہ عز وجل, در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اللہ اکبر. جو نعمت پہنچانے کے لیے کوئی بھی مخلوق خدا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرے, اصل میں وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا. احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا احسان معصومین علیہ السلام کے بعد ہم پر ہمارے والدین کا ہے. بے شک بے شک, کیونکہ وہ سبب بنے ہیں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی. سب سے بڑی نعمت وجود کی نعمت والدین کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ہم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اس لیے اور پھر ہدایت کی نعمت والدین سب سے پہلے اپنی گود میں, اپنے گھر میں, بلکہ شکم مادر ہی سے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ماں اس کے لیے وسیلہ ہے. تو جب تک آپ والدین کا شکریہ ادا نہ کریں آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چاہے آپ کسی بھی بڑے بظاہر مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں, آپ کتنے ہی بڑے آپ کا بینک بیلنس ہے, آپ کتنے ہی بڑے تعلیم یافتہ بظاہر ہو چکے ہیں, کسی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس ہے, کسی حوزے کی سند آپ کے پاس ہے, لیکن اگر والدین کے شکر گزار نہیں ہے حقیقی معنی میں, فقط لقلقہ لسانی کی حد تک نہیں, حقیقی معنی میں اگر ہم اپنے باپ اور اپنی ماں ان کے لیے شاکر نہیں ہے تو در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت خوب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلوات اللهم صل على محمد محمد عجل فرجہم. بے شک بہت مرتبہ کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھنے کے بعد وہ طنز اور طعنہ دیتے ہیں کہ اپنے والدین ہی کو, کہ آپ کو کیا پتا, اگر انہوں نے آپ کا خیال نہ رکھا ہوتا تو آپ کا وجود ہی نہ ہوتا جناب. اس لیے بے شک یہ تو عام مخلوق کی بات ہو رہی کہ کوئی نعمت ملے جب تک تم مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو تم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. سبحان اللہ. جائے کہ والدین, اب گفتگو آگے بڑھانا مجھے, لیکن ایک جملہ آپ کے ذہن میں رہ گیا, یہ محض اللہ اللہ کر کے کسی درجے تک پہنچنا ممکن ہوتا تو آج ابلیس شیطان نہ ہوتا. کیا کہنے کیا کہنے. بے شک بہت خوب. سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا ہے ابلیس. جی 6000 سال کی عبادتوں کے بعد بھی ابلیس ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جس وسیلے سے نعمت تم تک پہنچ رہی ہے اس کا بھی شکریہ ادا. جب نعمت مادی میں یہ اصول کار فرمائے تو نعمت معنوی میں تو بطریق اولا ہے. مادی نعمتیں, دنیاوی نعمتیں, اس کا بھی شکریہ ادا کرو جس کے ذریعے سے پہنچی ہے. دوست کا, عزیز کا, رشتہ دار کا, زوجہ کا فرض کیجئے, اور شوہر کا. ہم غیروں کو شامل کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو ان حدیثوں میں بھول جاتے ہیں. اگر آپ تک سکون کی نعمت پہنچی ہے آپ کی زوجہ کے ذریعے سے تو آپ اپنی زوجہ کے شکر گزار ہونا چاہیے. سکون ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. بے شک. اگر آپ کے گھر میں اطمینان ہے, آپ کو کھانا وقت پر ملتا ہے, لذیذ کھانے ملتے ہیں, آپ کے کپڑے آئرن ہوتے ہیں, آپ کا گھر صاف رہتا ہے, یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہی ہیں, لیکن جو وسیلہ نعمت ہے وہ زوجہ ہے. صحیح. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ بریڈ اینڈ بٹر کا اہتمام کرتے ہیں, اگر وہ آپ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, بہت سی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں, بالخصوص جہاں حالات زیادہ سخت ہوتے ہیں, واقعاً میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی مرد وہ کتنی ہی جھڑکیوں کو جو ناسزا انہیں دی جاتی ہیں جاب کے دوران, کام کے دوران, برداشت کر لیتے ہیں, اس لیے کہ گھر میں زوجہ ہیں, بچے ہیں, ان کا گزر بسر اچھی طرح سے ہوتا رہے تو میں کچھ برداشت کروں. تو یہ جو آپ کے لیے وہ سیکریفائس کرے اس کا شکریہ ادا کریں. بہت خوب. تو جتنی ایسی احادیث آتی ہے نا اس کا تعلق ہم باہر والوں سے پہلے نکال لیتے ہیں کہ اگر کوئی وسیلہ نعمت آپ
کے لیے بن گیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. گھر میں نہیں دیکھتے خود, بہت خوب. گھر میں والدین ہیں, شریک حیات ہیں. تو اب ہم کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نعت مصطفیٰ نہ ہو. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اس لیے کہ وسیلہ نعمت مادی و معنوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے, کیا ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہ سبحان اللہ. اور یہی اصول کار فرما ہے اس سے اگلی منزل میں بھی, کہ جب تک نعمت مصطفیٰ کے اقرار کے بعد ولایت مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ کا اقرار نہ ہو تو نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, بے شک. اس لیے کہ ولی نعمات مادی و معنوی یہی ہستیاں, حضور نے پھر ان ہستیوں کا تعارف کروایا. جناب نسیم امروہی صاحب کے بقول کے اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ. سبحان اللہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ, پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. سبحان اللہ. حضور کے ذریعے سے نعمت پہنچی نا ہم بے تک, شک, بے شک, ورنہ اللہ کو کون جانتا, بے شک. قرآن کیسے ہم تک پہنچتا. پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ, پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ. واہ واہ. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں, اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں. سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت خوب. عظمت زبان کردگار صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق